نبی پیدل پیدل چل رہے ہیں اور چلتے چلتے مار جب مدینے کے کنارے پر آ گئے, مدینے سے باہر نکلنے پر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مار سن لے میری بات, مجھے ایسا لگتا ہے مار کہ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے, شاید اس کے بعد تو اور میں پھر کبھی ملنے والے نہیں ہیں, البتہ ماد تو میری قبر کی زیارت کرے گا اور میری مسجد میں نماز پڑھے گا. جیسے اس حدیث کو سنے حضرت ماد اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے رونا شروع کر دیے, آنکھوں سے آنسو جانے لگے. نبی سے جدائی کی بات سن کر, مدینے سے یمن کی جدائی نہیں تھی یہ, بلکہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, پھر کبھی دیدار نہیں ہوگا, پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی, پھر کبھی راز حدیث سننے نہ ملے, پھر کبھی یہ اونٹ کی سواری نہ ملے, پھر کبھی یہ بات چیت نہ ملے. الوداع کہتے روتے جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے ماد یہ رونا شیطان کی طرف سے ہے, رونا بند کر دے. ابو معیبہ, اللہ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چن لو, عطا کر دی جائے گی. کہا پہلی چیز اللہ نے جو مجھے اختیار دیا وہ ہمیشہ کی زندگی کا اختیار دیا, زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجیوں کو لینے کا اختیار دیا, زندگی ہمیشہ کی, زمین اور آسمان کے خزانے اور جنت دینے کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا. اور اس کے سامنے ایک اور چیز کا اختیار اللہ نے مجھے دیا, یہ دو میں سے کوئی چیز لے لو. دوسری بات اللہ نے مجھے اختیار دی, اللہ سے ملاقات اور جنت یہ ایک طرف ہے, ہمیشہ کی زندگی, زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں اور جنت یہ تین ایک طرف, اللہ کی ملاقات اور جنت یہ دو ایک طرف. ابو معیبہ نے جب یہ حدیث سنی تو وہ کہتے ہیں اپنی دل کی طرف کے ساتھ نبی کی محبت میں, نبی کو خوشحالی ملتی رہے اس طرف میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہمیشہ کی زندگی چن لیجئے, آپ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں لے لیجئے, آپ ہمیشہ خوشحال رہیے, آباد رہیے, زندہ رہیے, آپ جنت کے تیسرا اس میں آپشن ہے وہ چن لیجئے. ابو معیبہ نے جب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو معیبہ نہیں, میں نے چن لیا, یہ تو اختیار جو اللہ نے دیا تھا وہ سنا رہا ہوں تجھے, لیکن میں نے چن لیا. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چنا, میں نے اللہ سے ملاقات اور جنت کو چن لیا. ابو معیبہ بھی سمجھ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے بڑھے, جیسے صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری 7 ہجری 8 ہجری, یہ 3 سال حدیث دوستو سیرت کے پنے اٹھا کر دیکھو, جو گزشتہ 56 سال میں دعوت کا کام نہیں ہوا تھا, یہ 3 سال میں ایسا عظیم دعوت کا کام ہوا. الناس علی دین ملوکین کے اصول پر انٹرنیشنل لیول پر دین اسلام کی دعوت کا کام کیا گیا. ایران کے بادشاہ کو دین کی تبلیغ, حبشہ کے بادشاہ کو دین کی تبلیغ, رومن امپائر کو دین کی تبلیغ, ہندوستان کے گجرات کے ساحلی علاقے تک دین اسلام کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطوط کے ذریعے جو بادشاہوں کو دیے تھے ہندوستان تک پہنچ چکا تھا, افغانستان تک پہنچ چکا تھا, روم تک پہنچ چکا تھا, اسپین تک پہنچ چکا تھا, یورپ تک پہنچ چکا تھا. آج دنیا میں ملکوں کے جتنے ٹکڑے ہیں اس زمانے میں اتنے ٹکڑے نہیں تھے, ایک ایک رعایا بڑے بڑے علاقے پر ہوتی تھی, اور اس اصول کے ساتھ دعوت کا کام جاتا. الناس علی دین ملوکہم, کہ بادشاہ اپنی قوم کا ذمہ دار جس طرح دوسرے معاملات میں ہے, یہ میں نے تجھ تک دعوت پہنچا دی ہے, اگر تو قوم تک دعوت نہیں پہنچائے گا, قوم کا دعوت نہیں پہنچانے کا گناہ تیرے سر پر آئے گا, کیونکہ اللہ نے تجھے ان پر ذمہ دار بنایا ہے. دعوت ایسے پہنچی لگتا تھا لوگ نبی کے خط کے انتظار میں تھے. دیکھتے ہی دیکھتے 8 ہجری آئی, مکہ فتح ہو گیا. جو ہی مکہ فتح ہونا تھا 9 ہجری تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا,
میں داخل ہوتے چلے گئے. 9 ہجری ایسا سال تھا عزیز دوستو, 61 ایئرز کی زندگی کی محنت کا رزلٹ, فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا 9 ہجری میں. یمن میں مسلمانوں کا گورنر معاذ رضی اللہ عنہ, مکے میں مسلمانوں کا گورنر, مدینے میں مسلمانوں کی حکومت, فلسطین تک مسلمانوں کی حکومت, جزیرۃ العرب میں نبی کی وفات سے پہلے اسلام کا جھنڈا اور اسلام کی شریعت سربلند ہو چکی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. حج جب آپ نے کیا 10 ہجری میں, یہ آیت نازل ہو گئی عرفہ کے خطبے کے دن, اور آیت میں واضح اشارہ دے دیا گیا جس عظیم کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تکمیل ہو چکا. یہیں سے زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے. الشیخ محمد صلی اللہ علیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں اس آیت کو حجۃ الوداع کے موقع پر لکھ کر شرح لکھ کر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد جب عروج ہوتا ہے, بلندی ملتی ہے, تو اس کے بعد خاموشی ہوتی ہے. حضرت عمر کے اس قول کو اشارہ سمجھتے ہوئے اہل علم نے یہ لکھا, بلندی یہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ بلندی کو دین پہنچ چکا, کامیابی کو دین پہنچا. اب بات یہ ہے کہ نبی کی وفات کا وقت بھی قریب آ چکا ہے. اس سورت کی آیتوں کے نزول کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قریب, حضرت عمر کے قریب یہی تفسیر تھی سورۃ النصر کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد معاذ کو بلاتے ہیں رضی اللہ عنہ, یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں, اور کیا نظارہ ہے, زندگی کے آخری لمحات کا احساس صحابہ کو ہونا شروع ہو گیا. دین غالب ہے جزیرۃ العرب میں, دین ایسے غالب ہو گیا کہ آج جھارکھنڈ کے اس کونے تک بھی محمد کے ماننے والے زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھے, اپنے ہاتھ سے امامہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو, اور یمن کی طرف مسلمانوں کی حکومت کے لیے بحیثیت گورنر روانہ کر رہے تھے. روانہ کیسا ہوئے؟ معاذ اونٹ پر بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ, اور معاذ کو مدینے سے ودا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حضرت معاذ کے اونٹ کے ساتھ پیدل پیدل چلتے ہیں. وہ محبت, وہ دوستی, وہ ایمانی ساتھ, اور معاذ اونٹ پر سوار ہے, نبی پیدل پیدل چل رہے ہیں, اور چلتے چلتے معاذ جب مدینے کے کنارے پر آ گئے, مدینے سے باہر نکلنے پر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ سن لے میری بات, مجھے ایسا لگتا ہے معاذ کہ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے, شاید اس کے بعد تو اور میں پھر کبھی ملنے والے نہیں ہیں. البتہ معاذ تو میری قبر کی زیارت کرے گا اور میری مسجد میں نماز پڑھے گا. جیسے اس حدیث کو سنے, حضرت معاذ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے رونا شروع کر دیے, آنکھوں سے آنسو جانے لگے. نبی سے جدائی کی بات سن کر, مدینے سے یمن کی جدائی نہیں تھی یہ, بلکہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, پھر کبھی دیدار نہیں ہوگا, پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی, پھر کبھی راست حدیث سننے نہ ملے, پھر کبھی یہ اونٹ کی سواری نہ ملے, پھر کبھی یہ بات چیت نہ ملے. الوداع کہتے, روتے جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے معاذ یہ رونا
شیطان کی طرف سے ہے، رونا بند کر دے۔ حضرت عمر کو حج کے دن یہ احساس ہو گیا تھا دنیا سے رخصتی کے دن آ چکے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن جاتے خود احساس ہو گیا تھا دنیا سے رخصتی کے دن نبی کے آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے کر آئی۔ اگر آپ نے کہا مرحبا میری بیٹی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کر دی حضرت عائشہ جو اس مجلس میں تھی۔ جب حضرت فاطمہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھیاں بائیں جانب انہیں بٹھا لیا۔ حدیث میں ایسے ہی الفاظ ہیں۔ گفتگو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں رازداری میں کچھ کہا۔ جیسے رازداری میں کہا حضرت فاطمہ رونا لگ گئی، رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر دوبارہ قریب بلا حضرت فاطمہ کو۔ حضرت عائشہ منظر کو دیکھ رہی ہے، والد اور بیٹی کے درمیان کی گفتگو۔ پہلی بار کچھ کہہ دیا تو رو پڑی، پھر دوسری بار کچھ کان میں کہا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگی۔ مجلس ختم ہوئی۔ راوی حدیث ابو بکر کی بیٹی، نبی کی سب سے چہیتی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے فاطمہ سے، فاطمہ بتا تو صحیح وہ کیا بات ہے جو پہلی مرتبہ کہہ دیا گیا تو رو پڑی، دوسری مرتبہ کچھ کہا گیا تو مسکرا گئی، کیا بات ہے؟ فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہا، یہ میرے اور میرے والد کے بیچ میں راز ہیں، میں میرے والد کے راز کو آپ کے سامنے اس وقت بتا نہیں کر سکتی۔ بیوی ہے، ماں ہے، لیکن جو باتیں رازداری کی ہیں وہ رازداری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کچھ دن بعد۔ انتقال کے بعد حضرت عائشہ پوچھتی ہیں فاطمہ سے، میرا جو حق ہے تم پر اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں، اگر کچھ ایسی باتیں جو امت تک پہنچانی ہو کہیں تمہارے اور نبی کے درمیان وہ راز میں نہ رہ جائے۔ فاطمہ بتاؤ پھر کیا بات ہوئی تھی؟ کہتی ہے میرے ابا نے جو راز کی بات کہی تھی اب جب وفات ہو چکی، اب راز میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات جو سن کر میں رو پڑی وہ بات یہ تھی، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں، اور تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہا شاید اسی مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر سنی حضرت فاطمہ رو پڑی۔ کہا ماں عائشہ رونے کی وجہ یہ تھی؟ بولے فاطمہ ہاں، خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ فاطمہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ امت کی ساری عورتوں کی سردار اللہ تجھے بنا دے جنت کے اندر؟ یہ سن کر میں خوشی سے ہنس پڑی۔ صحابہ کو احساس ہوتا گیا عزیز دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات اب قریب آ چکے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، وہ اپنے خواب کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے بھتیجے، ذرا اس کی تعبیر تو بتاؤ۔ کہا خواب یہ آیا ہے مضبوط رسیاں ہیں، ان مضبوط رسیوں سے زمین کو آسمان کی طرف کھینچا جا رہا ہے، ذرا مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چاچا، آپ کے بھتیجے کی انتقال کی خبر آپ کو
دی جا رہی ہے. یہ مضبوط زمین کو رسیوں سے کھینچنے کا مطلب ہے نبی کی وفات کا قریب وقت آ رہا ہے, رب سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. صحابہ کو ایسے آثار ملتے گئے. وفات کا وقت قریب آتے ہوئے حضرت معاذ کو اطلاع ملی, عباس ابن عبد المطلب کو اطلاع ملی, حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, حضرت عائشہ کو خبر ملی, حضرت عمر کو احساس ہوا, حضرت ابو بکر کو احساس ہوا. وہی ایک دن کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو مویہبہ رضی اللہ عنہ, رات کا وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابو مویہبہ. وہ آئے, کہا اللہ مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ میں رات کے اس حصے میں بقی قبرستان جاؤں, جتنے وہاں شہداء یا صحابہ انتقال کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت کی دعا کرو, چلو میرے ساتھ بقی. رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے, قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر مغفرت کی دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے, اور دعائیں کرنے کے بعد ابو مویہبہ سے کہتے اے ابو مویہبہ, آخری لمحات کا احساس ان آزاد کردہ غلام کو بھی ہوگا. کہا ابو مویہبہ اللہ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چن لو, عطا کر دی جائے گی. کہا پہلی چیز اللہ نے جو مجھے اختیار دیا وہ ہمیشہ کی زندگی کا اختیار دیا, زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجیوں کو لے لینے کا اختیار دیا. زندگی ہمیشہ کی, زمین اور آسمان کے خزانے اور جنت دینے کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا. اور اس کے سامنے ایک اور چیز کا اختیار اللہ نے مجھے دیا, یہ دو میں سے کوئی ایک چیز لے لو. دوسری بات اللہ نے مجھے اختیار دی, اللہ سے ملاقات اور جنت. یہ ایک طرف ہے ہمیشہ کی زندگی, زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں, اور جنت. یہ تین ایک طرف, اللہ کی ملاقات اور جنت, یہ دو ایک طرف. ابو مویہبہ نے جب یہ حدیث سنی تو وہ کہتے ہیں اپنی دل کی طرف کے ساتھ, نبی کی محبت میں, نبی کو خوشحالی ملتی رہے اس طرف میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہمیشہ کی زندگی چن لیجئے, آپ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں لے لیجئے, آپ ہمیشہ خوشحال رہیے, آباد رہیے, زندہ رہیے. آپ جنت کے جو تیسرا اس میں آپشن ہے وہ چن لیجئے. ابو مویہبہ نے جب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو مویہبہ نہیں, میں نے چن لیا. یہ تو اختیار جو اللہ نے دیا تھا وہ سنا رہا ہوں تجھے, لیکن میں نے چن لیا. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چنا؟ میں نے اللہ سے ملاقات اور جنت کو چن لیا. ابو مویہبہ بھی سمجھ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں.